یہ پاک کلام میں سے آج ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے جس میں ہم سیکھیں گے بائبل کے تعلق سے۔ پچھلا لیکچر آپ کو یاد ہے ہم نے کیا بحث کی تھی کہ خدا کا کلام کیسے نازل ہوا تھا۔ عموماً یہ ہماری ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید خدا نے بائبل اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی، 10 کام کے علاوہ خدا نے نہیں کچھ لکھ کر دیا۔ یہ خدا کے نبیوں نے، بزرگوں نے اس سے تحریر کیا، اس کی ایک ہارڈ کاپی بنائی تاکہ یہ یادگیری کے طور پر نسل در نسل آنے والی نسلیں اسے پڑھ سکیں اور خدا کے کلام کو سمجھ سکیں اور اس کے خوف میں زندگی گزاریں۔ بائبل بذات کیا بخود کیا ہے؟ بنیادی طور پر بائبل اسرائیل کی خاندان کی تاریخ ہے۔ کیا ہے جی؟ اسرائیل کے خاندان کی۔ نیا عہد نامہ کیا ہے؟ نیا عہد نامہ مسیح خداون کے جو ان کی خدمت تھی، ان کا جو منادی تھی اور ان کے شاگردوں کی ہسٹری ہے جسے ہم پڑھتے ہیں۔ بائبل پہلے تاریخ کی کتاب ہے، پھر یہ الہامی کتاب ہے، اور پھر ہم اس میں سے اپنی روحانی ترقی کے لیے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو بائبل کو پڑھتے ہوئے پہلے اسے ایک تاریخی طور پر اس کا مطالعہ کریں۔ اور عموماً یہ لیکچر میں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ کی جب دوسروں کے ساتھ بحث ہوتی ہے، بائبل پر آپ بحث کرتے ہیں، تو لوگ ہمارے کلام کو، بائبل کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس میں رد و بدل کیا گیا ہے، اس کو تبدیل کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل نے بائبل دنیا کے لیے نہیں لکھی۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ بائبل کس کے لیے لکھی گئی؟ صرف اپنے لیے لکھی۔ کیا خیال ہے؟ ان کے ذہن میں نہ کوئی قوم تھی، نہ کوئی ایسی کمپٹیشن تھا جس کی انہوں نے منادی کرنی تھی، اور مسیح تک بائبل کی منادی دنیا میں نہیں ہوئی۔ اسرائیل آج بھی بائبل کی منادی نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ کسی بھی قوم کو بائبل پر ایمان لانے کی دعوت نہیں دیتا۔ کوئی بھی شخص ایمان لا کر یہودی نہیں بن سکتا۔ کیا خیال ہے؟ یہودی وہ ہوتا ہے جو اسرائیل میں سے پیدا ہوتا ہے۔ مسیحی مذہب جو ہے یہ پریچیبل مذہب ہے۔ دنیا میں 2 مذہب پریچیبل ہیں، ایک اسلام ہے، ایک کرسچینٹی ہے، جس کی تبلیغ کی جاتی ہے، جن کی منادی کی جاتی ہے اور جس میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی نسل قوم سے ہو، وہ ایمان لا کر، توبہ کر کے، بپتسمہ لے کر، مسیح پر ایمان لا کر مسیحی قوم کا حصہ بن سکتا ہے۔ لیکن دوسرے مذہب میں ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں، اور اسرائیل میں تو بالکل بھی نہیں۔ جب اسرائیل کا کسی قوم کے ساتھ کمپٹیشن ہی نہیں تھا، وہ کسی کو سامنے رکھ کر خدا کا کلام لکھ ہی نہیں رہے تھے، انہوں نے بائبل خالص طور پر اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے لکھی تھی، تو اس میں چینج یا تبدیل کرنے کی کوئی وجہ پیدا نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ مقابلہ نہیں نا کسی سے۔ تو آج ہم بائبل میں الہام کے درجے کو سمجھیں گے کہ اسرائیل جو ہے بائبل کے الہام کو 3 درجوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے۔ کتنے درجوں میں ڈیوائڈ کرتی ہے؟ بائبل خدا کا الہام ہے، لیکن پورے کا پورا الہام یعنی پوری بائبل جو ہے یہ 3 ڈویژنز میں ہے، درجہ اول، درجہ دوم اور درجہ سوم۔ کیونکہ آج ہم انہی درجات کو سمجھیں گے اور اسی میں ہم فرق کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں دوسروں کو جواب دیتے ہوئے اور اپنے آپ کو خود بھی سمجھتے ہوئے اندازہ ہو کہ ہم کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا بیان کر رہے ہیں۔ تو جو حوالہ ہمارے سامنے پڑھا گیا اس میں 2 درجے ہیں۔ کون سے درجے ہیں؟ 2 درجے ہیں۔ خدا نے دونوں کی وضاحت کی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں اس سے خواب اور روئے میں بات کروں۔ کیا خیال ہے؟ لیکن موسیٰ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں روبرو باتیں کرتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ آپ کتنے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں خدا نظر آیا، لیکن وہ تو اسے نظر آیا، دوسرے نے تو نہیں دیکھا۔ کیا خیال ہے؟ تو آپ اس کی بات کا کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے بائبل کے الہام کو 3 درجوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ الہام کا درجہ اول وہ کلام جو بزرگ موسیٰ پر نازل ہوا، وہ اول درجے کا الہام کہلاتا ہے، کیونکہ جب خدا موسیٰ سے بات کر رہا تھا تو دنیا دیکھ رہی تھی۔ کیا خیال ہے؟ موسیٰ جب پہاڑ پر ملاقات کے لیے جاتا تھا تو اس ملاقات کو دنیا دیکھتی تھی۔ یہ کہیں خواب یا رویا یا کسی بنانے میں یہ کلام نازل نہیں ہوا، یہ سب کے سامنے نازل ہوا ہے، اور سب کو پتہ چل رہا تھا کہ خدا اور موسیٰ آپس میں کیا کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ اور جب موسیٰ خیمہ اجتماع میں جاتا تھا تو اس کے اوپر ابر چھایا ہوتا تھا، ابر چھایا ہوتا بھی انہیں پتہ چلتا تھا کہ خدا خیمہ اجتماع میں اترا ہوا ہے۔ اس لیے بائبل میں توریت کی جو کتابیں ہیں یہ درجہ اول کا الہام کہلاتا ہے۔ اس پر ہی حد اور سزا لاگو ہوتی ہے۔ جو توریت میں لکھا ہوا ہے اسی پر کسی کو مجرم ٹھہرایا جا سکتا ہے، کسی کو
سزا دی جا سکتی ہے، کیونکہ خدا نے درجہ اول خود ڈکلیئر کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے موسیٰ سے روبرو باتیں کی ہیں اور اسے خدا کا دیدار حاصل ہوتا ہے، اور استشنا میں بھی اس کی گواہی دی گئی ہے کہ درجہ اول کا جو کلام اور الہام ہے سوائے موسیٰ کے کسی پر بھی نازل نہیں ہوا ہے۔ استشنا کی کتاب اس کا 34واں باب ہم دیکھیں گے۔ استشنا کی کتاب 34واں باب میں ہم دیکھیں گے کہ درجہ اول کی کلیئریشن کس طرح کی جائے۔ 10ویں آیت 34:10 پڑھیں گے۔ اور اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خداوند نے روبرو باتیں کی نہیں اٹھا۔ ٹھیک ہے جی، اس وقت سے اب تک بنی اسرائیل میں سے کوئی نبی موسیٰ کی مانند جس سے خدا نے روبرو باتیں کی ہوں نہیں اٹھا، اس لیے درجہ اول کا جو الہام ہے وہ توریت ہے۔ کیا ہے جی؟ توریت کی 5 کتابیں یہ بائبل کا درجہ اول ہے، اس پر بحث کی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ خدا نے براہ راست دیا، براہ راست یہ نازل ہوا، اور اسی کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جتنے سول لا اور کرمنل لا یا جو سماجی سوشل لاز ہیں اسی پر ڈیپینڈ کیے جاتے ہیں۔ کسی کو سزا دینی ہو، کچھ کرنا ہو، تو توریت سے دیکھا جاتا ہے کہ اس گناہ کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے۔ 10 کمانڈمنٹس وہ تھے جو خدا نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیے، باقی بائبل خدا کے ہاتھ سے لکھی ہوئی نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ بحث کریں یا بات کریں تو آپ کے ذہن میں کلیئر ہو کہ بائبل انسانوں نے لکھی۔ کنہوں نے لکھی؟ خدا کی روح کی طاقت سے۔ کیسے لکھی؟ خدا کے روح کی طاقت سے۔ اور دوسرا درجہ جو الہام کا ہے وہ ہم نے 6 آیت میں پڑھا ہے، پڑھیں کیا لکھا ہے۔ تب اس نے کہا، میری باتیں سنو، اگر تم میں کوئی نبی ہو تو میں جو خداوند ہوں اسے رویا میں دکھائی دوں گا اور خواب میں اس سے باتیں کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، دوسرا درجہ جو ہے وہ خواب اور رویا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف پر خواب آتے تھے، وہ ان خوابوں کی تعبیر کرتا تھا، اور دوسرا رویا ہے۔ انبیاء کرام باقی جو نبیوں کے صفے ہیں یہ خواب اور رویا میں نازل ہوئے۔ کیا خیال ہے؟ اور خواب اور رویا دیکھنے والا نبی ہوتا تھا، اس پر وجد کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ جس رویا کو وہ دیکھ رہا ہوتا تھا اسے دوسرے نہیں دیکھ پاتے تھے۔ جس طرح سول پر جب یسوع آتا ہے تو اس کی آنکھوں کو اندھا کرتا ہے، تو سول یسوع کو دیکھ رہا تھا، باقی نہیں دیکھ پا رہے۔ کیا خیال ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ ایک بجلی سی چمکی ہے، لیکن یسوع نے کیا گفتگو کی ہے؟ سول نے جو دیکھا وہ دوسروں کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور اس میں بائبل میں لکھا ہوا استشنا 18ویں باب میں کہ اگر کوئی نبی اور پیغمبر تم میں اٹھے اور اپنی خواب اور رویا بتائے تو تم اسے آزماؤ، اگر وہ خواب اور رویا پورا ہوتا ہے، کیا خیال ہے، تو پھر وہ سچا نبی ہے۔ لیکن اگر اس کا خواب اور رویا کلام کے مطابق نہیں اور پورا نہیں ہوتا تو پھر تم اسے جھوٹا ڈکلیئر کر سکتے ہو۔ یعنی اور کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس پر بحث ہو سکتی ہے۔ اسے درجہ دوم کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ درجہ دوم۔ زبور کی کتاب، نبیوں کے صفے، یسایہ تا ملاکی تک یہ درجہ دوم کا الہام، یہ فرشتوں کی معرفت دیا گیا۔ اس میں خدا براہ راست مخاطب نہیں تھا، اگر تھا بھی بہت جگہوں پر تو وہ رویا میں تھا، یعنی ایک ریئل اس کی شکل نہیں تھی۔ یہ درجہ دوم کا الہام کہلاتا ہے، یعنی اس میں سے ہم اخلاقی سبق کو لے سکتے ہیں لیکن کوئی حد لاگو نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے؟ اور پھر درجہ سوم کا جو الہام ہے وہ ہے ہسٹری۔ درجہ سوم کا الہام کیا ہے؟ تاریخ جو ہے 1 کرنتھیوں 10:11 دوبارہ ہم پڑھتے ہیں کہ تیسرا جو درجہ ہے الہام کا وہ ہے تاریخ۔ 1 کرنتھیوں 10:11 پڑھے ذرا جلدی سے۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئیں اور ہم آخری زمانہ والوں کی نصیحت کے واسطے لکھی گئی۔ یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقعہ ہوئی تھیں اور آخری زمانہ والوں کے لیے یہ نصیحت کے لیے لکھی گئیں۔ اور تاریخ لکھنے والوں میں ضروری نہیں کہ کوئی نبی بھی ہو۔ کیا خیال ہے؟ لوکا نبی رسول نہیں تھا، لیکن لوکا نے انجیل لکھی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم اسے پڑھتے ہیں اور اسے مقدس بھی مانتے ہیں۔ مرکز بھی رسول نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی انجیل کو ہم پڑھتے ہیں اور اسے مانتے ہیں۔ ایوب کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو ایوب یہودی پیغمبر نہیں تھا۔ ایوب کون تھا؟ عیساؤ کی نسل سے، وہ عیساؤ کے علاقے سے۔ جب آپ رود کی کتاب پڑھتے ہیں تو رود یہودی نہیں تھی۔ کیا خیال ہے؟ لیکن وہ بائبل کی تاریخ کا حصہ ہے، آپ اسے پڑھتے ہیں۔ اس لیے یشوع سے لے کر تواریخ کی کتاب تک جو ہے، نہمیہ کی کتاب ہوگی، عزرا کی کتاب ہوگی، آستر کی کتاب ہو گئی، یہ درجہ سوم کا الہام ہے۔ اسے تاریخ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہسٹری۔ اور یہ اسرائیلی بزرگوں نے لکھی، لیکن ضروری نہیں کہ اس کے لکھنے والے نبی بھی ہوں۔ کیا خیال ہے؟
لیکن پھر بھی یہ درجہ سوم کا الہام ہے، اور درجہ سوم کے الہام پر کوئی بھی حد یا کوئی بھی قانون وضع نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ تاریخ ہوتے ہیں۔ جس طرح مسیح خداوند نے اس امیر سے کیا کہا، جس امیر نے خداوند سے بحث کرتے ہوئے کہا جی میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں، تو یسوع نے کہا کہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے اور میرے، یہ واقعہ ہے، یہ درجہ سوم ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ حکم سب پر لاگو نہیں ہوتا۔ اب سب تو اپنا گھر بار بیچ کر یسوع کے پیچھے تو نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے جی؟ یہ ایک واقعہ ہے جو شخص کے ساتھ ہے، جسے تاریخی طور پر لکھا گیا ہے، یہ شریعت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ اسے آپ لا ڈکلیئر نہیں کریں، لیکن پادری اسے لا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ انہوں نے پتہ ہے کہ سارا کچھ بیچ کے تو پادری صاحب نے دینا ہے، یسوع کو کسے لینا ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ وہ اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو وہ مجبور کر دیتے ہیں، اس طرح ٹرانس میں لے آتے ہیں، لوگ اپنی پنچنا پوچھنا تھا کہ پادری صاحب نے دے۔ تو ہم اپنے فائدے کے لیے کلام کو توڑ موڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو کتنی کیٹیگریز ہو گئی؟ درجہ اول براہ راست کلام، درجہ دوم فرشتوں کی معرفت دیا گیا کلام، اور درجہ سوم تاریخی واقعات۔ کیا خیال ہے جی؟ جو اسرائیل کی ہسٹری ہے، اور درجہ سوم کیونکہ کسی بھی واقعے پر تفسیر ہر بندے کی اپنی ہوتی ہے۔ اب میں اس واقعے کو اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہوں، دوسرا اس واقعے کو اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کی ایک وضاحت نہیں ہو سکتی۔ لیکن اب اسی طرح نئے عہد نامے کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ مسیح خداوند نے جو براہ راست باتیں کی ہیں وہ درجہ اول کا کلام ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ انہوں نے ڈائریکٹ کمانڈ دیے ہیں کہ پہلے سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں، اور جو اجتماعی باتیں کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے شرع کا درجہ رکھتی ہیں اور ہم نے انہیں فالو کرنا ہے۔ اور ہمارا جو درجہ دوم کا کلام ہے وہ ہے خطوط پلس رسول۔ کیا ہے جی؟ رسولوں کے خطوط، اعمال کی کتاب۔ اعمال کی کتاب تاریخ ہے، ہسٹری ہے، اور جو رسولوں کے خطوط ہیں یہ درجہ دوم کے کلام ہے، یعنی اس میں سجیشنز ہے۔ انہوں نے روح کی رہنمائی سے لکھے، لیکن بہت سارے واقعات اور باتوں پر ڈسکس ہوئی ہے جو آج یعنی موضوع بحث نہیں یا آج کی وہ ضرورت نہیں ہے۔ ان سے ہم سجیشنز حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوئی شرح کھڑی نہیں کر سکتے۔ کیا خیال ہے جی؟ جس طرح پلوس کہتا ہے کہ شرابی خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتا، تو آپ اس پر شراب پینے والے کو اسی کوڑی نہیں لگا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ کیونکہ شراب وہ ہے جو یسوع نے اس پر سزا لگا۔ یہ رسول اس کلیسیا کے ساتھ بحث کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو خط لکھے گئے ہیں یہ مخصوص کلیسیاؤں کو لکھے گئے تھے، لیکن یہ دنیا کے لیے نہیں لکھے گئے تھے۔ مسیح نے جب بات کی ہے تو انہوں نے اجتماعی سب کے لیے بات کی ہے، اور جو سب کے لیے باتیں کی گئی ہیں، جس طرح انہوں نے کہا کہ تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو، جو ایمان لائے بیپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ تو بیپتسمہ لینا ایک اجتماعی حکم ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ کسی شخص سے بات نہیں کی گئی، اس کا باقاعدہ حکم دیا گیا ہے۔ ایک شہر بانی منانے کا حکم مسیح نے اجتماعی اور سب کو یکساں دیا۔ اور بھی جتنے احکامات ہیں، پہاڑی واز ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو مسیح خداوند نے براہ راست کیں، لیکن مسیح خداوند کی کچھ باتیں لوگوں کے ساتھ ہوئیں۔ ان واقعات سے ہم کوئی نتیجہ خاص کر سکتے ہیں، اخلاقی سبق لے سکتے ہیں، لیکن وہ سب کے لیے اجتماعی شرح نہیں بنا سکتے۔ پولس رسول کی بحث جو کرنتھس غلطیوں ہوئی ایفسیوں کی کلیسیوں کے ساتھ تھی، اس بحث سے ہم اپنے لیے روحانی سبق لے سکتے ہیں، لیکن وہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری ضرورت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ یہ بات ان تک محدود تھی، کیونکہ بائبل کی پیشن گوئی جو کی جاتی ہے، جتنی بھی نبیوں کی پیشن گوئی ہوتی ہے وہ ون ٹائم ہوتی ہیں، یعنی ایک دفعہ پوری ہوگی تو دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ تو اگر بائبل کی پیشن گوئیاں جو کی گئی تھی اگر وہ پوری ہو چکی ہیں تو وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہوگی۔ کیا خیال ہے؟ تو ہمیں یہ بھی سینس نہیں ہے کہ کون سی پیشن گوئی کب پوری ہو چکی ہے۔ اب یسوع کی پیشن گوئی تھی، یسوع آ کر سولی چڑھ گیا، پوری ہو گئی ہے نا، تو اب دوبارہ تو نہیں آئے گا، یہ دوبارہ سے سلپ تو وہ کلام موقوف ہو گیا۔ کیا کہتا ہے پولس رسول کرنتھیوں 13 باب میں؟ پڑھے ذرا اس سے پہلا کرنتھیوں 13 باب، پہلا کرنتھیوں 13 باب پڑھیں گے۔ اس کی آخری یاد ذرا دیکھیں، ایک منٹ میں بھی نکال لوں۔ ہاں جی، 8ویں ایسے پڑھیں۔ محبت کو زوال نہیں، ہاں جی، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، محبت کو زوال نہیں ہے، نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، اگر ایک پیشن گوئی ہوئی ہے وہ پوری ہوئی تو وہ ختم ہو گئی۔ کیا خیال ہے جی؟ اب اس پر بحث کیا کرنی ہے؟ اور علم ہو تو مٹ جائے گا، یعنی علم جب آپ 5ویں پڑھ لیتے ہیں تو پھر دوبارہ 5ویں تو نہیں پڑھتے، تو 10ویں پڑھتے ہیں، 10ویں کے بعد پھر گریجویشن میں جاتے ہیں، پھر آپ PhD کرتے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے
क्योंकि हमारा इल्म एक मिनट। नाक़िस है। हाँ, इल्म नाक़िस है और हमारी नबूतें जो हैं, ज़बानें हो तो मिट जाएंगी, ज़बानें भी अपडेट हो रही हैं, पुराने लफ्ज़ आजकल नहीं लिए जाते, पंजाबी भी लेटेस्ट होती जा रही है आगे, क्योंकि हमारा इल्म नाक़िस है और हमारी नबूवतें ना तमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाक़िस जाता रहेगा। यानी जो भी प्रिडिक्शंस की जाती हैं, नबूवत की जाती हैं, वो एक ख़ास अरसे के लिए होती हैं। जिस तरह बाइबल की पेशन गोई है, आज भी खुदा के खादम कहते हैं, आमूस नबी ने कहा था कि आखिरी ज़माने में खुदा कलाम का काल डालेगा। तो उसकी तफसीर क्या की जाती है जी, बाइबल के सफ़े चिटे हो जाएंगे। क्या ख्याल है? ये आखिरी ज़माना हमारा नहीं, ये इसराइल का है और ये मलाकी से मसीह तक आया। इसराइल में कलाम के काल होने का मतलब था कि किसी नबी का ना आना। क्या ख्याल है? तो मलाकी से बाद मसीह तक कोई नबी नहीं आया, मसीह से अब तक कोई नबी नहीं आया, तो इसे कलाम का काल कहा गया, क्योंकि इसराइल किताबों की बात नहीं करते, इसराइल नबियों की बात करते थे। तो उनमें कहत पड़ा, उसके बाद कोई नबी नहीं आया, तो ये इसराइल में पेशन की पूरी हो चुकी है। तो इससे बाइबल पर जब क्रिश्चियनिटी पर टर्नओवर करते हैं तो ज़रा सोच समझ कर किया करें कि क्रिश्चियनिटी में इसकी कंडीशन क्या है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि इंजील की मुनादी दुनिया के आखिर तक हो। तो जब भी बाइबल पर बहस करें, स्टडी कराएं, तो देखें कि आप अव्वल दर्जे का इल्हाम पढ़ रहे हैं, ये इल्हाम का सेकंड दर्जा है, ये इल्हाम का तीसरा दर्जा है। एक शख्स मेरे पास आया, वो तारीख की पर बात कर रहा था जी, इंज ते इंज इत्थे इन्नी उम्र लिखी तो उत्थे उन्नी लिखी, मैं पढ़ाया बाइबल यहूदियों दी, यानी ये पुराना ऐतनामा है। तो अगर आपको इसको समझना है तो किसी यहूदी से रब्ता करें, क्योंकि उनके पास इसकी वजह है। हम तो इसे पढ़ रहे हैं, हमने ये लिखा नहीं। क्या ख्याल है? तो आप वहाँ चले जाएँ इसराइल में, वहाँ तालमुद लेंगे, वो आपको बताएंगे कि थी उम्र कट क्यों हुई थी, उम्र बद क्यों सी। हिस्ट्री है और हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? बात अव्वल दर्जा इल्हाम की है। आप 10 कमांडमेंट्स पर बात करें, जो मूसा ने शरीयत दी, उस पर बहस करें, उस पर हम बहस कर सकते हैं। लेकिन जो तारीख़ के वाक़यात हैं, क्योंकि अब उन्होंने अपने हिसाब से लिखे, और फिर ये याद रखें कि पहला सैमुएल की किताब, दूसरा पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, ये सैमुएल ने नहीं लिखी, ये अज़रा कैन ने लिखी थी। ठीक है जी, क्योंकि पहले सैमुएल में ही सैमुएल नबी फौत हो जाते हैं, लेकिन सैमुएल की किताब तो दाऊद, दूसरी जो है वो दाऊद के एंड तक चलती है। तो सैमुएल नबी फौत होकर तो अपनी किताब नहीं लिखेगा, तो इसका मतलब है कि इसे बाद में किसी ने लिखा। तो तारीख़ की किताबें हैं, बादशाहों की जितनी भी तारीख़ है, जो सलादीन की किताबों में है या तारीख़ की किताबों में है, वो कुछ किताबों से वो किस्से लिए गए हैं और साथ उन किताबों का रेफरेंस दिए गए हैं। आप किसी भी बादशाह का एंड पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि इसके बाकी वाक़यात इस किताब में कलमबंद है। ठीक है, उसने कहा रेफरेंस दिया है। तारीख़ लिखते वक्त उनको फरिश्ते सामने नहीं थे, तारीख़ की किताबें थीं, वो किताबें रखकर उनको कुछ हिस्से लिख रहे थे, बाकी उन्होंने बता दिया कि बाकी अगर तफसील से पढ़ना है तो यहूदा के बादशाहों की तारीख़ में वो सारी बातें लिखी हुई हैं। तो ये है, फिर आपको बहस करने में आसानी होगी कि ये दर्जा अव्वल का इल्हाम है, दर्जा दोम का इल्हाम है और दर्जा सोम का इल्हाम है। और इसी तरह हमें अब देखें, पलूस रसूल कहता है कि बाल नहीं कटाना चाहिए, औरत सर पर दुपट्टा ले, गोरे नहीं लेंदे थे, उन्होंने तो सिर पड़ ली है। तो ये उनका कल्चर है। पलूस यहूदी कल्चर की बात करता है, ये मसीही शरह नहीं है। क्या ख्याल है? क्योंकि यहूदी सर पर दुपट्टा लेते थे, पंजाबी दुपट्टा लेंदे ने, दूसरियां कौमां नहीं लेंदी। हुण जिहड़ियां नहीं लेंदियां उन्होंने पलूस की हुण किंज आ समझ। की ख्याल है? तो ये शरह नहीं, ये सजेशन। क्या ख्याल है जी? शरह और सजेशंस में फ़र्क होता है। अगर जो औरतें दुपट्टा नहीं भी लेती, कितनी पास्टर हैं आप आइज़ैक टीवी पर देखें जो बगैर दुपट्टे के कलाम, तो क्या वो जहन्नम में जाएंगी? वो जहन्नम में नहीं जाएंगी, क्योंकि ये शरह नहीं। शरह तोड़ने से बंदा जहन्नम में जाता है। ये तो पलूस रसूल का एक यहूदी कल्चर के हिसाब से मशवरा, तो मशवरा ही होता है, तो उसमें इन्हें ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है। तो जब ये बाइबल को समझें, इन्हीं 3 दर्जों को, इन्हीं कैटेगरीज़ को समझेंगे तो आपको बात करने में भी आसानी होगी, दूसरों को भी समझाने में आसानी होगी। और ये सबसे ज़्यादा क्लियर करें कि ये किताबें ज़मीन पर इंसानों ने लिखी, ठीक है जी, लेकिन खुदा के रूह कुद्दस के इल्हाम से, और जो तारीख़ थी उन्होंने तहरीर की है, और उसी हिसाब से आप बहस करें। ठीक है, खुदा अपने कलाम में